الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقال النبي صلى الله عليه وسلم معزز و مکرم، آج میں ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ اس کلپ کو ریکارڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جموں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تمام عالم اسلام کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ اس لیے میں اس ویڈیو کو کشمیری کے اندر بھی کر سکتا تھا، لیکن مناسب یہ سمجھا کہ کشمیر کے اندر ہی صرف کشمیری رہنے والے ہیں اور باہر جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ ان کی زبان جو ہوتی ہے وہ اردو کی زبان ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی اس ویڈیو کو سن سکیں تاکہ مسلمان کی جو آنکھیں ہیں وہ کھل جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنہ والجماع حنفی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے مسلمان اہل سنہ والجماع احناف کس چیز کا نام ہے؟ نام رکھا کس نے ہے؟ تو جو دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ حقیقتاً اہل سنہ والجماع حنفی ہے یا نہیں ہے؟ برائے کرم مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر آنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے کہ اہل سنہ والجماع احناف ہے کون سی حقیقت میں، جو کام کر رہے ہیں، جو حقیقت میں اہل سنہ والجماعت کا انجام دے رہے ہیں، احناف کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو دعویٰ تو بہت کرنے والے ہیں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اہل سنہ والجماع جو کام ہے کیا وہ اہل سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ثابت ہے تو اہل سنہ، اگر ثابت نہیں تو پھر اہل سنہ نہیں اہل بدعہ کہا جائے گا۔ تو پھر وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ اہل سنہ والجماع کیا یہ قرآن سے ہے یا احادیث سے ہے بھی یا نہیں۔ ہم اپنے آپ کو اہل سنہ والجماع کہہ رہے ہیں۔ یہ نام اہل سنہ والجماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کیوں؟ سورہ آل عمران کے اندر آیت حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے تفسیر فرمائی، کہا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے چمکدار ہوں گے، چمکے ہوئے ہوں گے، لیکن کچھوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چمکتی ہوئی چہرے کس کے ہوں گے؟ یعنی جن کی چہروں کے اوپر چمک ہوگی، اور سیاہ کالے چہرے والے کون ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبیض وجوہ اہل السنہ والجماع، کہا کہ اہل سنت والجماعت کے چہرے چمکدار ہوں گے، چمکیں گے۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ أَهْلُ الْبِدْعِ وَالضَّلَالَةِ، کہا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، وہ اہل بدعت والے ہوں گے، یعنی وہ گمراہی والے، وہ اہل سنت میں نہیں ہوں گے۔ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ الدر المنثور فی تفسیر الماثور، یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 پر یہ موجود ہے۔ اس کا مطلب اہل سنہ والجماعت کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، لیکن کچھوں کے چہرے چمکدار ہوں گے، اور سیاہ کالے چہرے والے کون ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبیض وجوہ اہل السنہ والجماعت، کہا کہ اہل سنت والجماعت کے چہرے چمکدار ہوں گے، چمکیں گے۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ أَهْلُ الْبِدْعِ وَالضَّلَالَةِ، کہا جن کے چہرے
سیاہ نہیں ہوں گے، چمکدار ہوں گے اہل سنہ، جن کے چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، تو اہل البدع اور گمراہی والے لوگ ہوں گے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے یہ سمجھے، اہل سنت والجماعت کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین نازل ہوا ہے، وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، تو لینے والے صحابہ ہے۔ تو جب حضور کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ موجود ہوتے تھے، صحابہ لینے والے ہوتے تھے، تو صحابہ آگے اس کو پھیلانے والے ہیں۔ حضور کے اوپر نازل ہوا تو صحابہ نے اتباع کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، راستہ اختیار کیا حضور کا۔ اہل سنت کہتے ہیں راستے کو، والجماع صحابہ کرام تمام جتنے بھی صحابہ ہیں، چاہے چھوٹے صحابہ تھے یا بڑے صحابہ تھے، اہل سنت والجماع، جماعت کہتے ہیں جمع غفیر، جتنے بھی صحابہ ہیں سب صحابہ حق پر تھے، اہل سنت والجماعت۔ لیکن حنفی اب احناف، ہم پہلے اپنے آپ کو نام اہل سنت والجماع احناف رکھتے ہیں، حنفی رکھتے ہیں۔ کیا حنفیت بھی کہیں ثابت ہے یا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، صحابہ کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سورہ جمعہ کے اندر، یعنی سورۃ الجمعہ کے اندر آیت نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ رسول جن کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ اجمی بھی ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کچھ صحابہ اجمی بھی تھے، لیکن حضور نے یہ بھی کہا کچھ اجمی آ چکے ہیں، کچھ اجمی ابھی آنے والے ہیں، وہ ہمارے بعد آنے والے ہیں، نبی بن کر نہیں بلکہ دین کو محفوظ کرنے والے، دین کو سیکھنے والے، دین کو آگے تک پہنچانے والے آئیں گے، وہ اجمی ہوں گے۔ تو بتایا گیا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بعد بھی کوئی دین کی خدمت کرنے والا آئے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر دیا گیا، کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عجمی تھے، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں، امام علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہاں مراد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فارسی نسل تھے، وہ فارس سے تھے، عجمی تھے، تو برائے شاگرد یہ صحابہ کرام کے تھے۔ اس سے معلوم ہوا اہل سنت والجماع اور احناف، یہ ثابت ہوا اتنا۔ اب دیکھتے ہیں یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہم حنفی ہیں، تو کیا وہ حقیقت میں حنفی ہے؟ کیا وہ حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہے؟ اس بات کو ہر ایک کو یہ سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کیا یہ طبقہ کہہ رہا ہے اہل سنت احناف میں حنفی ہو؟ بھائی یہاں پر کشمیر کی بات ہو، یہاں کشمیر سے باہر کی بات ہو، مسجدوں کے اوپر پوسٹر لگا کر ہوتا ہے اہل سنت والجماع حنفی مسجد ہے، لیکن کیا اس مسجد کے اندر اہل سنت والجماعت کی ترجمانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کیا حنفیت کی ترجمانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اگر اس مسجد کے اندر حنفیت کی ترجمانی نہیں ہو رہی ہے، اہل سنت والجماعت کی ترجمانی نہیں ہو رہی ہے، یہ دیکھنا چاہیے یہ اہل سنت سے خارج ہے، یہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے۔ پہلا سوال ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت حنفی کہتے ہیں، آئے ہم پہلے بات کرتے ہیں، میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، بس دلائل کی بات ہے۔ اگر کسی انسان کے اوپر دلائل ہو تو وہ بات کرنے کے لیے آ سکتا ہے، لیکن دلائل اب یہ نہ ہو کہ گدڑ کی دلیل دے، گدڑ کی دلیل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دلیل ہو قرآن سے دلیل ہو، اگر دلیل ہو احادیث مبارکہ سے دلیل ہو، اگر دلیل ہو
قیاس شرعی سے دلیل ہو، اگر دلیل ہو اجماع امت سے دلیل ہو، ان 4 چیزوں کے اندر دلیل ہونی چاہیے۔ پہلا مسئلہ، آج کے لوگ اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں، حنفی دعویٰ کر رہے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے؟ تیجا منانا، رسم چہارم منانا، 40واں منانا، 15واں منانا یا 11ویں منانا، یہ حضور سے ثابت ہے؟ اگر یہ ثابت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، مسئلے ایصالی ثواب کی بات نہیں ہے، مسئلے رسم کی بات ہے۔ مسئلہ جب آپ قرآن پڑھنے کے لیے دعا کسی دن کا متعین کرتے ہیں، دن مقرر کرتے ہیں، تعین کرتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ ایصالی ثواب ثابت ہے، لیکن دن کا تعین کرنا، دن کا متعین کرنا، اجتماعی قرآن پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کے اوپر پھر کھانا کھانا، پیسے پکڑنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت نہیں ہے قرآن ایصالی ثواب کرنا حق ہے، حدیث مبارک سے ثابت ہے، لیکن دن کا متعین کرنا، دن کا تعین کرنا، چوتھے دن پڑھنا قرآن، صرف اسی دن پڑھنا ہے، 7ویں دن قرآن پڑھنا، اسی دن پڑھنا ہے، تو یہ ثابت اگر ہے تو دلیل کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کے اندر نہیں ہے۔ اتنا ثابت ہے، ایصالی ثواب ثابت ہے، لیکن دن کا متعین کرنا، دن کا تعین کرنا، ختم قرآن کے اوپر اجرت لینا، کھانا کھانا یہ ثابت نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر قرآن پاک پڑھنا بھی یہ بھی ثابت نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے ہے چاہے وہ غیر ہے۔ اگر ہمارے بھی ہے ان کو بھی چاہیے کہ کیا ہم اہل سنت والجماعت کے اندر ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں ڈال رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، غیر ہو، اگر حضور سے صحابہ سے یہ چیز ثابت نہیں، اجتماعی طور پر قرآن پڑھنا یا قرآن کے اوپر اجرت لینا، چاہے وہ کھانے کی شکل میں ہو یا پیسوں کی شکل میں ہو، یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ ایک مسئلہ دیکھتے ہیں حضور سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اجماع سے ثابت نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہوا، دعویٰ کرتے ہیں اہل سنت والجماعت حنفی کا، لیکن شامل کرتے ہیں رسموں کے اندر، ختم قرآن پڑھتے ہیں لیکن کھانا بھی کھاتے ہیں، اجرت بھی لیتے ہیں، دن کا تعین بھی ہے، دن کا مقرر بھی ہے، لیکن نام رکھتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ جو حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہے ان کو کہتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر ایصالی ثواب کرنا ہے، ایصالی ثواب کرنا حق ہے، لیکن اس کے اوپر اجرت نہیں لی جائے گی، اس کے اوپر کھانا نہیں کھایا جائے گا، دن کا تعین نہیں ہونا چاہیے، دن کا مقرر نہیں ہونا چاہیے، تب اسے ایصالی ثواب کرنا جائز ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ دوسرا مسئلہ، قبر پر آذان دیتے ہیں، کیا حضور سے ثابت ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر کسی کی وفات نہیں ہوئی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے دور میں وصال فرما گئی، یعنی گزر گئی، اس دنیا سے وصال فرمایا، لیکن حضور نے قبر کے اوپر نہ تو حکم دیا نہ تو خود اس عمل کو انجام دیا، قبر کے اوپر آذان دینا حضور سے ثابت نہیں ہے۔ آئے آپ صحابہ پہ، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ فاروق اعظم اس دنیا سے چلے گئی، صدیق اکبر خلفائے اول اس دنیا سے چلے گئے، 4 خلیفے تھی، کسی سے ثابت نہیں، کسی صحابی سے ثابت نہیں قبر کے اوپر آذان دینا۔ اب آتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کا یہ دعویٰ زیادہ کرتے ہیں، امام صاحب سے بھی یہ ثابت نہیں ہے قبر کے اوپر آذان دینا جائز ہے، یہ بدعت ہے قبر کے اوپر آذان دینا۔ اہل سنت والجماعت احناف سے یہ ثابت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اہل سنت والجماعت احناف سے باہر ہے۔ یہ تو دوسرا مسئلہ ہوا۔ آئے ہم تیسرا چلتے ہیں، کیا قبر کے اوپر شمع جلانا، قبر کے اوپر چراغ جلانا، کیا یہ ثابت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ حضور سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے۔ 4 ادوار کے اندر، 4 طبقات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، نہ قبر پر آذان کسی 4 طبقات میں ثابت ہے۔
نہ قبروں کے اوپر چراغ جلانا، شمع چلانا، چادریں چڑھانا، نہ ان 4 طبقات میں کسی سے ثابت ہے، کسی سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہوتی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے، صحابہ اس کو بیان کرتے، لینے والے تو صحابہ تھے، تو یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ نمبر 3 یہ ہوا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اس کے اندر جھنڈیاں چڑھانا، اس کے اندر جلوس کرنا، کیا یہ حضور سے ثابت ہے؟ عید میلاد النبی اس دن وہ کیا کہتے ہیں جھنڈیاں چلانا اور بازاروں کے اندر کیا کہتے ہیں بازاروں کے اندر جانا، نعرے لگانا، باقی چیز خرافات کرنا، بدعات کرنا، کیا یہ حضور سے ثابت ہے؟ 4 طبقات سے یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ حضور سے ثابت نہیں عید میلاد، صحابہ سے ثابت نہیں، صدیق اکبر نے نہیں منایا، عمر فاروق نے نہیں منایا، حضرت علی اور مرتضی نے نہیں منایا، عثمان غنی نے نہیں منایا، کسی صحابی نے نہیں منایا عید میلاد، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں منایا، کسی صحابی، کسی تابعی، کسی تابع تابعین نہیں۔ یہ 4 سوال ہے، کیا ان کا جواب یہ لوگ دے سکتے ہیں؟ اگر یہ ان چار ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں ان 4 چیزوں کو ہی بیان کرنے والا ہوں، کیا ان 4 چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں اہل سنت والجماعت؟ 4 طبقات سے اگر یہ ثابت کریں گے حضور نے منایا ہے، صحابہ نے منایا ہے، تابعین نے منایا ہے، تبع تابعین نے منایا، اگر ان 4 چیزوں کے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، حضور نے منایا ہے، خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبندی ہوں اور چھوٹا سا طالب علم ہوں، میرے اکابر تو بڑے ہیں، ہم تو ان کے سامنے چٹنی جیسی ہے، دلیل ہے، لیکن میں یہ بیان کرتا ہوں کہ میں آپ کی صف میں کھڑا ہو جاؤں گا کہ آپ حق پر ہیں، اگر یہ 4 طبقات میں مجھے ثابت کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ رہا، یہ آپ کو ایک سوال کرتے ہیں، میں نے سوشل میڈیا کے اندر دیکھا، یہ لوگ کہتے ہیں عید میلاد صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اب وہ مولوی صاحب کہتا ہے ان کو بتاؤ، یہ دیوبندی لوگ اپنے مدرسوں کے اندر حافظ کلام اللہ کی دستار بندی کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں، بولتے ہیں یہ لوگ کہ دستار بندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، تبع تابعین سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر یہ ان سے ثابت نہیں، یہ دیوبندی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم دستار بندی اپنے مدارس کے اندر کرتے ہیں، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ حافظ کلام اللہ ہو، چاہے وہ مفتیان کرام ہو، ہم ان کو دستار بندی کرتے ہیں، لیکن ہماری نیت یہ نہیں ہوتی ہے یہ دستار بندی عبادت ہے، ہماری نیت ہم اس ارادے سے کرتے ہیں ایک لڑکا حافظ بنے گا اس کی حوصلے افزائی کرنے کے لیے، تاکہ دوسرے نوجوان، دوسرے ماں باپ جو ہوں گے، دوسرے بچے جو ہوں گے، اس کو دیکھ کر وہ بھی اس قرآن کے نزدیک آ جائیں گے، اس قرآن کے محافظ بن جائیں گے، اس قرآن کے حافظ بن جائیں گے۔ ارے بھائی جب اس جلسے کے اندر کوئی آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں ویلکم، آپ آ گئے ہیں، جو نہیں آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں، ہم ان کے اوپر لعن طعن نہیں کرتے ہیں، ملامت نہیں کرتے ہیں، اس دستار بندی کے اندر شامل ہونا لازم و ضروری، ہم اس کو مستحب نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے ہیں، واجب فرض نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کو اس لیے کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی ترجیح لگ جائے کہ یہ حافظ بن گیا، ہمارا بچہ بھی کل حافظ بننا چاہیے، نہ کہ عبادت یہ ضرورت ہے، عبادت نہیں ہے، ضرورت ہے۔ دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کیا حضور کے زمانے کے اندر مائک تھی؟ یہ مائک کے اوپر آزان دیتے ہیں، ہم نے کہا مائک کے اوپر آزان دینا عبادت نہیں ہے، ضرورت ہے۔ اگر آپ کی آزان، اگر آپ کی آواز لوگوں تک پہنچتی ہے بغیر مائک کے تو کوئی مجبوری نہیں ہے مائک کے اوپر آزان دینا، ایسے ہی دے دیجئے، یہ مائک کا ہونا یہ ضرورت ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ تو اب تیسرا سوال کرتے ہیں، یہ مدرسے بناتے ہیں، پھر اس کے اندر نصاب جوڑتے ہیں، نصاب جوڑنے کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں ہم یہ پڑھاتے ہیں، کیا یہ حضور سے ثابت تھا؟
ہم کہتے ہیں حضور، صحابہ، تابعین، 4 طبقات، وہ دور جو تھا وہ خیر القرون کا دور تھا، فتنے کا دور نہیں تھا، شر کا دور نہیں تھا. صحابہ جو بھی یاد کرتے دماغ کے اندر آ جاتا تھا. کیوں؟ فتنہ نہیں تھا، جلدی اس کو رس کر لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے. لیکن اس دور کے اندر فتنے کا دور ہے، نفسانیت کا دور ہے، شر کا دور ہے. اگر ہم یاد کریں گے بھول جاتا ہے. اس لیے ہم نے کچھ انتظام کر رکھا ہے. کسی ایک جگہ کے اندر کچھ بچوں کو جمع کیا جائے گا، پھر ان کو پڑھایا جائے گا، قرآن یاد کیا جائے گا. دین کی خدمت کے لیے، دین کی محافظت کے لیے، دین کو حفاظت کرنے کے لیے یہ کھولے ہیں، نہ کہ عبادت. یہ تو ضرورت ہے. مدرسہ ہے، مدرسہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ اس کے اندر لوگ جو آئیں گے وہ قرآن کو یاد کریں گے. ہم ویسے صحابہ کے دور کے اندر نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہے، یا تابعین کے دور کے والے لوگ ہم نہیں ہیں کہ ہم ایک آیت کو پڑھ لیں گے تو قیامت تک نہیں بھول جائیں گے. ایسا نہیں ہے. فتنے کا دور ہے، یہ ضرورت ہے. آپ کو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ اب مسلمان کو بھی چاہیے. اب مسلمان کیا کریں گے؟ اب ہر ایک مسلمان کو اپنے آنکھوں کو کھولنا چاہیے. اہل سنت والجماعت احناف ہے کل حقیقت میں. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اس کو پتہ ایسا چلے گا جب آپ کی مسجد کے اندر کوئی عالم دین، کوئی مولوی صاحب، کوئی بھی کوئی مسئلہ بیان کرے گا، آپ اس کو یاد کرو، آپ اس کو دیکھو یہ بول کیا رہا ہے. اگر اس نے شریعت کے تحت اس مسئلے کو بتایا تو دوسرے عالم کی طرف رجوع کر لیجیے، کیا یہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر اس عالم نے مسئلہ صحیح بتایا تو اس کے پیچھے چلو. اگر اس نے غلط بتایا ہوگا تو دوسرے جمعہ کے اوپر اس مولوی صاحب کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ آپ نے سابقہ جمعہ کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا تھا، یہ مسئلہ ثابت نہیں، یہ مسئلہ غلط ہے. تو خود پتہ چلے گا کون حق پر ہے، کون نہ حق پر ہے. یہاں اہل سنت والجماعت وہی لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی ترجمانی کر رہے ہیں. وہ اس وقت کون سی جماعت ہے؟ وہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے ہیں. پوری تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تاریخ اٹھا دیجئے. میں دیوبند کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب جنگ آزادی ہوئی، جب ہندوستان فتح ہوا، ہندوستان آزاد ہونے کے بعد قربانیاں لگی ہے. علماء دیوبند کی قربانی لگی ہے. علماء دیوبند کو جیلوں کے پیچھے، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے. علماء دیوبندیوں کو درختوں کے اوپر لٹکایا گیا. کیوں؟ اس وقت علماء دیوبند نے دین کی حفاظت کی. اٹھاؤ تاریخ، کسی فرقے کے آپ کو عالم نہیں ملے گا، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ملے گا. ہر عالم کو، ہزاروں میں علماء دیوبند کو شہید کیا گیا ہے، جیلوں کے اندر بند کیا گیا ہے، درختوں کے اوپر لٹکایا گیا ہے، ٹکڑے کیے گئے علماء دیوبند کے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت علماء دیوبند کے ساتھ رکھی ہے. ہم اپنے آپ کو فخر کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہماری نسبت اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ ہے. تو دیوبندی، یہ اہل سنت والجماعت حنفی، یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، گمراہی کا راستہ دکھاتے ہیں. کیوں؟ اہل سنت والجماعت وہی ہو سکتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑا ہوگا. یہاں اولیاء بھی آئے ہیں لیکن ان کے نام کے اوپر لوگ پیٹ بھرتے ہیں، نہ کہ ان کے پیچھے جو ان نے کیا ہے. پیران پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کتنے بڑے ولی اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے. لیکن جب ان پیڑ پجاریوں کو بولا جاتا ہے کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے لیکن ختم قرآن کے اوپر کھانا نہیں کھایا ہے، اجرت نہیں پکڑی ہے، قبر کے اوپر عذاب نہیں دی ہے، میلاد نہیں منایا ہے، قبروں کے اوپر چادر نہیں ڈالی گئی ہے، جب ان اولیاء نے نہیں ڈالی ہے تو پھر آپ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت حقیقت نہیں ہے. حقیقت میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند ہے، ہمارے اکابر ہیں. اگر آپ کو حقیقی علماء پہچاننے ہیں وہ علماء دیوبند ہے. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت والجماعت احناف کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.